بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان بہن بھائیوں سے یہ کہیں گی کہ جو کاروبار کرتے ہیں ان سے یہ کہوں گی کہ ضرورت سے زیادہ منافع حاصل نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور اپنی جو چیز بیچیں اس پہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، بلکہ اس کی جو بھی صفت ہے اس کو بتائیں، جو اس میں خامی ہے وہ بھی بتائیں۔ جس طرح تجارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ تجارت کریں۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، بددیانتی ہوتی ہے، تو بائی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی تجارت کریں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ اور محمد بن جعفر نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عوف نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں مجھ سے قسامہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی لیے زمین کی رنگت کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی، لہٰذا اولاد آدم میں بھی وہی اوصاف جلوہ گر ہو گئے جو زمین کے تھے، تو کوئی گوری، سرخ، کالی اور درمیانی ہے، تو کوئی نرم طبیعت، کوئی سخت طبیعت۔ اسی طرح کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مٹی اٹھا کر کم کر دیں یا مجھے عیبدار کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور عرض کیا، یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی، لہذا میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی، اور بارگاہ خداوندی میں اسی طرح عرض کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر ملک الموت نے فرمایا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور مختلف مقامات سے سرخ، سفید، سیاہ مٹی ملا کر اٹھا لے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ مٹی لے کر اوپر آ گئے اور اس کو پانی میں بھگو دیا حتیٰ کہ وہ چپکنے والی اور لیسدار مٹی بن گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، سو جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس کو آپ پر تکبر اور بڑائی کا موقع نہ ملے۔ پہلے ایک انسانی جسم بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور یہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے برابر تھا۔ آپ کے پاس سے فرشتے گزرتے تو گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ ابلیس کو گھبراہٹ ہوتی، اور وہ آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو مارتا تو آپ کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے انسان کو ٹھیکرے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر جب وہ آپ کے منہ میں داخل ہو کر پخانے کے مقام سے نکلا اور فرشتوں کے سے کہا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر قابو دے دیا گیا تو میں ضرور اس کو تباہ کر دوں گا۔
جب آپ میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور روح آپ کے سر میں داخل ہوئی اور آپ کو چھینک آئی تو آپ کو کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو روح پاک پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھل پڑی اور جنت کے پھلوں کی طرف پیش قدمی کی، تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انسان جلدی کا بنا ہوا ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعض اجزاء حدیث سے ثابت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حماد نے اور ان سے ثابت نے یہ بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا ان کو اسی حالت میں بغیر روح کے پڑا رہنے دیا۔ ابلیس نے آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ جب اس نے آپ کو اندر سے خالی دیکھا تو پہچان کیا کہ یہ مخلوق خود پر قابو نہیں پا سکے گی۔ اسی طرح ایک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو یہ شرف بخشا کہ ان کی پیشانی پر قرآن پاک لکھ دیا۔ حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی بدبودار اور سیاہ ہو گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ پھر جب اللہ نے اس میں اپنی روح ڈالی، جب روح آنکھ اور ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کے کلمات سکھائے اور کہا تیرا پروردگار تجھ پر رحمت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اس جماعت کی طرف جاؤ اور ان سے بات چیت کرو اور غور سے سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ارشاد ہوا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری اولاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم میرا ایک ہاتھ پسند کرو۔ آپ نے کہا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا تو ایک آدمی کا نور آپ کو بہت اچھا لگا۔ آپ نے عرض کیا اے پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا اے اللہ میری عمر اس کو عطا فرما، اس کی عمر 100 سال پوری کر دیجیے۔ اللہ نے ایسا کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا۔ آپ نے فرمایا کیا میری عمر میں سے ابھی 40 برس باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے 40 برس نہیں دے دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں آپ کی اولاد بھی انکار کرتی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی جس کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی پشت سے تمام روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا۔ ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی اور ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔
آپ نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کی چمک آپ کو بہت پسند آئی، عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد میں اس میں سے آخری امتوں میں سے ایک ہستی ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی